السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پر اللہ نے نزل علیک الکتاب فرمایا، پھر فرمایا وانزل التوراۃ. نزل اور انزل میں تھوڑا سا فرق ہے. انزل اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں جسے ایک ہی مرتبہ نازل کیا گیا ہو. انزل التوراۃ والانجیل، ٹھیک ہے، تورات اور انجیل کو ایک ایک مرتبہ نازل کیا گیا، الگ الگ تھوڑے تھوڑے احکامات نازل نہیں ہوئے. اور قرآن کے بارے میں فرمایا نزل علیک الکتاب. یہ جو تیسری آیت شروع ہو رہی ہے، نزل علیک الکتاب، کہ آپ پر کتاب کو ہلکے ہلکے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا نازل کیا. تو نزل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. کوئی بھی لفظ اس وزن پہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کوئی کام کرنا. اور بھی اس کے معنی ہیں لیکن یہاں پر یہ مطلب ہے. اور انزل کا مطلب ایک وقت نازل کر دینا، ایک ہی مرتبہ میں پوری کتاب تورات اور انجیل. من قبل، اس سے پہلے، یعنی تورات انجیل کو اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا. ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وانزل الفرقان، اور اس نے فرقان کو نازل کیا، یعنی اس کتاب کو جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے. ان الذین آمنوا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرما دی، تورات بھی، انجیل بھی، قرآن مجید بھی. بات یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے جب آیات نازل فرما دی اور ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ چیزیں سچ ہیں اور اللہ کا پیغام ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ آپس میں ان کے حسد اور بغض تھا، اور تکبر اور فخر کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا. اور یہ مت سمجھیں کہ وہ غالب ہیں. اگر مشرکین مکہ تھوڑا بہت ظلم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی ہمیشہ ظلم کرتے رہیں گے. واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ غالب ہے ہر فیصلے پر. ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی علیہ، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. شیء، کوئی چیز بھی، فی الارض، زمین میں، ولا، اور نہ ہی، فی السماء، آسمان میں. تو لہٰذا بندے کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے ہے، چاہے وہ کتنا بھی چھپ جائے، اندھیروں میں بیٹھ جائے. هو الذی یصورکم، وہی اللہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے. فی الارحام، رحموں میں. کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے. یعنی بچے کی جو پیدائش اور تخلیقی مراحل ہوتے ہیں تو اس مرحلے میں سے ایک مرحلہ بچے کی شکل صورت بنانے کا ہے، اس کے جسم کا ڈھانچہ ہے، تو یہ اللہ بناتا ہے. تو جو تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو، اے عیسائیوں، اللہ کا درجہ دیتے ہو، معبود مانتے ہو، تو معبود تو وہ ہے جو رحموں میں شکلیں بناتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی مریم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی ان کی بھی شکل اللہ نے بنائی، تو ان کو کیسے اللہ کے ساتھ ملا سکتے ہو؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی ہیں. معبود جو ہوتا ہے نعوذ باللہ وہ کسی والدہ، والد یا اولاد یا بہن بھائی یا رشتہ دار یا پڑوسی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ موجود تھیں، تم بھی کہتے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت بھی اسی اللہ نے بنائی ہے، جس کی توحید کا تمہیں اقرار کرنا چاہیے. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے معبود سوائے اس کے. العزیز، وہی غالب ہے، جس طرح چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے، ڈھانچے بناتا ہے. الحکیم، حکمتوں والا ہے، جس کی شکل و صورت جس طرح بنائی ہے یقین جانیے وہی شکل و صورت اسی کے لحاظ سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی حکمتوں کا تقاضا ہے کہ وہ اسے اس حساب سے پیدا فرمائے. هو الذی، وہی وہ ذات ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری صورت بنائی ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونا چاہیے، اسی طرح اللہ نے ہماری تقدیر میں، زندگی میں جو کچھ رزق لکھا ہے اور نعمتیں اور پریشانیاں لکھی ہیں، ان پر بھی ہمیں اللہ پر راضی ہونا چاہیے، اللہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ صبر کی صورت میں ہمیں اجر عطا فرمائے اور شکر کی صورت میں اجر اور مزید نعمتیں عطا فرمائے. تو یہ معاملہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے. جیسا کہ ہم آئینہ دیکھتے ہوئے بھی دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ جس طرح ہماری خلقت کو تو نے بہتر بنایا ہے تو ہمارے اخلاق کو بھی بہتر فرما دے. هو الذی، وہی اللہ ہے، انزل، اس نے نازل کیا، علیک، آپ پر، الکتابہ، کتاب قرآن مجید کو، منہ، اس میں سے، آیات محکمات، کچھ آیات تو ایسی ہیں جس کے تمام احکامات واضح ہیں، سب کچھ واضح واضح لکھا ہوا ہے. ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، وَأُخَرُ، اور دوسری آیات کچھ ایسی ہوتی ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں.
متشابہ مطلب واضح طور پر ان کا معنی نہیں پتہ چلتا، مگر دوسری جگہ آپ دیکھیں گے تو اس کا معنی پتہ چلے گا، اس موقع پر آپ کو اس مطلب کی وضاحت صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی، سوائے ان لوگوں کے جو علم والے ہیں، جن کے بارے میں آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن ٹیڑھپن ہے، جن کے دلوں میں ایمان سے ٹیڑھپن ہے، حق کے راستے سے ٹیڑھپن اور تکلیف ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیروی کرتے ہیں، ماں اس چیز کی تشابہ جو متشابہ ہو گیا، منہ اس سے، یعنی جن آیات میں جو باتیں غیر واضح ہوں، جو دوسری جگہ پہ واضح ہو رہی ہوں، اہل علم کے لیے تو واضح ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی ایک شخص جسے انگلش پڑھنی نہیں آتی اور 2-4 الفاظ اس نے سیکھے ہوں اور وہ انگلش پڑھنا شروع کر دے تو وہ 10 باتیں اپنے طور پر سمجھ رہا ہوگا، یا اس کو آپ انگلش بولنا شروع کر دیں یا فارسی بولنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے 2-4 الفاظ وہ سمجھتا ہو، باقی وہ اپنے حساب سے سمجھے گا کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اردو ادب میں اگرچہ مجھے اردو آتی ہو لیکن سامنے والا ایسا لفظ بول جائے جس کا مطلب مجھے پتہ نہیں ہے تو میں اپنے حساب سے سوچوں گا، تو بہتر یہ کہ میں کسی سے پوچھوں کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ ایک مشکل لفظ، وہ لفظ جو عام فہم کے مطابق فوری سمجھنے والا نہیں ہے، بلکہ ظاہر بات ہے قرآن کے احکامات کو جب دیکھیں گے کچھ آیات کی تفسیر کچھ دوسری جگہوں پر ہوتی ہے، ایک آیت مجمل ہے اس کی جگہ دوسری طرح۔ مثال کے طور پر یہاں پہ فرمایا کہ یہ لوگ پیروی کرتے ہیں اس چیز کی جو کہ متشابہ ہے، ابتغاء الفتنہ، فتنے کو چاہتے ہوئے، وابتغاء تاویلی، اور اس کی تعویل کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے اور اللہ کی روح ہیں، تو اس کو تو وہ لے کر بیٹھ گئے کہ اللہ کے کلمہ اللہ کی روح ہے، مطلب نعوذ باللہ اللہ ہی ہیں، اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ اور جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں جب بچے تھے، جب ان پر تہمت لگی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام پر کہ بھئی یہ بچہ کہاں سے آیا، اس کے تو والد ہی نہیں ہیں، آپ کا نکاح نہیں ہوا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، انی عبد اللہ، تو اس بات کو وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر باتیں جو اہل علم جان سکتے ہیں وہ عوام نہیں جان سکتی۔ عوام سے مطلب اگر آپ پورا قرآن پڑھیں گے ترجمہ تفسیر کے ساتھ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر آپ صرف ایک آیت کو لے کے بیٹھ جائیں یا پھر آیت کے ایک حصے کو لے کے بیٹھ جائیں کہ جی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہیں جانا، اب اس نے اتنے ٹکڑے کو لے لیا، وہ کہتا ہے میں تو نماز نہیں پڑھوں گا۔ بھائی آگے فرمایا کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا، تو مطلب یہ کہ پوری آیات کو پڑھنا اور پورے قرآن کو پڑھنا کہ جہاں جہاں ایک حکم آیا ہے تو اس کی تفصیل دوسری جگہ پہ آئی ہے، جب تک آپ دوسری جگہ تفصیل نہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ بات صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کی تفصیل جب تک حدیث میں آپ نہیں پڑھیں گے یا نہیں سنیں گے، یہ مطلب نہیں ہے کہ عام آدمی کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا، لیکن کچھ آیات کا مفہوم دوسری جگہ پر یا پھر احادیث میں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرما دیا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تفسیر بتائیں، اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں اپنی احادیث کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا قرآن اور حدیث دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے شریعت کا علم حاصل کر سکیں۔ تو یہ ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اگر ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں نہ بھی آئیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، کل من عند ربنا، یہ پورا قرآن پوری شریعت اللہ کی طرف سے ہے جو کہ ہمارا رب ہے، وما یتذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اس سے مگر عقل مند لوگ، یعنی عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس کے واقعات کو پڑھ کر اس سے نتائج نکالتے ہیں کہ جی واقعات جو انبیاء کے زمانے میں گزرے ہیں، جن قوموں کو ہلاک کیا گیا وہ کس وجہ سے ہلاک کیا گیا، جن انبیاء کی مدد آئی وہ کس صورت میں مدد آئی، تو یہ تو عقل مند لوگ عقل استعمال کرتے ہوئے قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، لیکن اپنی عقل کو قرآن سے اوپر نہیں سمجھتے بلکہ اس کے تابع سمجھتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، کہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ، اس کے بعد کہ ہدیتنا، تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا، اور تو ہمیں عطا کر، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ رحمت کی میں نے پہلے تفسیر کر دی ہے، تو یہ دعائیں ہمیں بار بار کرنی چاہیے کیونکہ انسان کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہے اسے پھیر دے۔ نبی علیہ السلام بھی بار بار دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اس طرح کے الفاظ احادیث میں آتے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس، اب یہاں سے مزید اقرار کرایا جا رہا ہے، اے ہمارے رب، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، اس دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف ورزی کرتا، میعاد اپنے وعدے کی،
تو یہاں پر اللہ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ ایک دن آئے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ وعدہ پورا کرے گا۔ نیک لوگوں سے جنت کا وعدہ ہے، برے لوگوں سے عذاب کا وعدہ ہے، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب کفر جنہوں نے کیا تھا ان کی جو کفر کرنے کی وجہ تھی اس کو بھی شامل کر لیا گیا۔ لن تغنی عنہم، نہیں بچا سکیں گے انہیں، اموالہم، ان کے اموال، ولا اولادہم، اور ان کی اولاد۔ جس مال اور اولاد پر وہ فخر تکبر کرتے ہوئے نہ مسلمانوں کی بات مانتے ہیں، نہ نبی کی نبوت مانتے ہیں، نہ اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، یہی کسی کام نہیں آئے گی۔ من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، کوئی بچا نہیں سکے گا اللہ کے عذاب سے اگر اسے صحیح استعمال نہ کیا، بلکہ کافر لوگ تو کبھی اسے صحیح استعمال کرتے نہیں ہیں جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں، یعنی یہ خود بھی جائیں گے اور ان کی اولاد بھی غلط راستے میں تھی وہ بھی جائے گی، اور ان کا مال بھی ان کے ساتھ، اسی مال سے ان کو عذاب بھی دیا جائے گا، وہ عذاب کا سبب بن جائے گا۔ کدأب آل فرعون، ان لوگوں کے حال کی طرح، فرعون والوں کے حال کی طرح، ان کی کیفیت کی طرح، والذین من قبلہم، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ تو یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے کہ اب بھی یہ توبہ کر لیں، ورنہ جس طرح پہلے فرعونیوں کے ساتھ ہوا اور ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو جو عذاب دیا گیا ہے انہیں بھی ہم عذاب دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ تو یہ ڈرایا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ اپنے اس ظلم و ستم کو چھوڑ دیں۔ قل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، تم ان قریب غلبہ پا جاؤ گے، یعنی مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ ہوا یہ کہ یہ ویسے تو تمام کفار اور بالخصوص مدینہ کے یہودیوں سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ ان یہود مدینہ سے کہہ دیں کہ تم جتنی بھی ابھی باتیں کر رہے ہو ایک نہ ایک دن تم مغلوب ہو جاؤ گے اور اسلام غالب آ جائے گا۔ ہوا یہ تھا کہ بدر کی جب فتح ہوئی تو اس پر منافقین پر بھی اثر ہوا، تو وہ کچھ لوگ بظاہر نبی علیہ السلام کے سامنے ایمان بھی لے آئے اور ایمان کا انہوں نے اظہار کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر مدینہ کے درمیان رہنے والے یہودیوں سے یہ فرمایا کہ اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین کا جنگ بدر میں ہوا ہے۔ تو اس میں بنو قینقہ ایک یہودیوں کا قبیلہ ہے، اس نے فخر کے طور پر یہ کہا کہ مکہ کے کافر تو جاہل تھے، نادان تھے، جنگ کے طور طریقے نہیں جانتے، اس لیے انہیں ہلاکت ہوئی ہے اور وہ شکست کھا گئے ہیں۔ ہم تو جنگ بھی جانتے ہیں اور ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس تو کتاب تورات بھی موجود ہے، لہٰذا اگرچہ انہوں نے اس میں تبدیل کر دی تھی لیکن اپنے آپ کو تو وہ اہل کتاب ہی مانتے تھے کہ جی ہم تو علم والے لوگ ہیں اور بڑے فنون ہمارے پاس ہیں، ہر چیز کا تجربہ ہے، ہم اس طرح نہیں ہار مان سکتے۔ جب اس آیت میں یہ خوشخبری دی گئی مسلمانوں کو کہ مسلمان غالب ہوں گے اور خبر دی گئی کافروں کو، یہود مدینہ کو، کہ تم شکست کھا جاؤ گے، تو اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے پہلے بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا گیا اور انہوں نے خیبر میں جا کے پناہ لی۔ پھر بنو نذیر جو ان کا قبیلہ تھا یہودیوں کا وہ بھی یہاں سے چلا گیا اور خیبر میں پناہ لی، اور بنی قریظہ کے جو لوگ تھے یہودیوں کا جو ایک قبیلہ، تو اس سے اکثر لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کچھ لوگوں کو غلام اور لونڈیا بنا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد خیبر میں یہودیوں کو شکست ہوئی اور مزارات کے طور پر نبی علیہ السلام نے خیبر میں رہنے والوں نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہمیں یہاں رہنے دیں، ہم یہاں پہ کھیتی باڑی مزدوری کریں گے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو صرف اتنی اجازت دی تھی۔ اور اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہودیوں کی شرارتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں خیبر سے بھی جلا وطن کر دیا گیا، نکال دیا گیا، یہاں تک کہ یہ علاقہ، یہ سرزمین ان یہودیوں سے بھی پاک ہو گئی۔ اگرچہ یہ پیشن گوئی اس وقت دی گئی تھی جب بظاہر اگرچہ مسلمان بدر میں غلبہ پا بھی گئے تھے لیکن پھر بھی کفار کی تعداد زیادہ تھی، اسلحہ زیادہ تھا، چاروں طرف کفار کا یہ غلبہ تھا، اور مدینہ میں بھی یہودی یہاں سے بھی تنگ کرتے تھے، پھر منافقین کے معاملات تھے، تو بظاہر کوئی صورتحال نظر نہیں تھی مسلمان کے غلبے کی، لیکن اللہ نے جو خوشخبری دی تھی وہ چند سالوں میں ہی پوری ہو کر رہی، کیونکہ اللہ جو کچھ فرماتا ہے اور وعدہ کرتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ مدینہ کے ابتدائی دور میں یہ خوشخبری دی گئی اور چند ہی سالوں میں اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین، ان دو گروہوں میں، التقطا، جو آمنے سامنے ہوئے، یعنی جنگ بدر کا واقعہ چل رہا ہے۔ فئتن، ایک گروہ، تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتا، و اخری، اور دوسرا، کافرتن، کافر تھا،
دوسرا کافر گروہ یا جماعت تھی، یرونہم جو مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم اپنے سے دوسرا، مثل برابر، مثلی دوسرا، مثلینی دوسرا یعنی ڈبل، اپنے سے ڈبل، تو وہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے، اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، رأی العین بالکل آنکھوں سے دیکھنا، یعنی انہیں شک نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ یقین کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد اگر ہم 1000 ہیں تو وہ 2000 ہیں کم از کم۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے، تائید فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ مسلمان 313 کے لگ بھگ تھے، اس کے باوجود بھی 313 انہیں 2000 یعنی کافروں کو اپنے سے ڈبل نظر آنے لگے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس کو جس طرح چاہے جو دکھائے جو چاہے دکھا دے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی تعداد طالوت کے لشکر کی رہی ہے۔ جب جالوت کے مقابلے میں طالوت کا مسلمانوں کا لشکر آیا تھا تو اس وقت بھی تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے جو کہ 313 تھے جنہوں نے کفار کا مقابلہ کیا، باقی لوگ جنہوں نے پانی پی لیا تھا وہ پلٹ کر چلے گئے تھے۔ کمزور ایمان والے، یا پھر ان کا ایمان تھا یا نہیں تھا، اکثر کمزور ایمان والے تھے اگر تھے بھی تو، جس کی وجہ سے انہوں نے صبر کو توڑ دیا اور وہ پانی چشمے سے یا نہر سے پی لیا تھا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرۃ عبرت ہے، لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے، جو لوگ دیکھتے ہیں، دیکھ کر غور و فکر کرتے ان کے لیے عبرت ہے کہ جی تھوڑی جماعت غالب آتی ہے، باقی جن کے پاس بصیرت نہیں ہے، جن کا دل اللہ کے ساتھ نہیں لگا ہوا، وہ ظاہری زیب و زینت پر اعتماد کرتے ہیں، جی کفار کی تعداد زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جیتیں گے یا ہاریں گے۔ مسلمان اس بات پر فیصلہ کرتا ہے کہ میرا جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، جتنی اللہ کی مدد آئے گی اسی حساب سے مجھے مدد ہوگی، میری مدد ہوگی اور غلبہ ہوگا۔ اگر میری کوتاہیاں رہ گئیں تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور غلبہ نہیں ملے گا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے موقع پر خود کھڑے ہو کر دعائیں کی کہ اللہ اس دھرتی پر جتنے مسلمان تھے وہ آ گئے ہیں، اگر یہ سارے شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی بچے گا نہیں، کیونکہ سارے لوگ تو یہاں جمع ہو گئے ہیں ایمان والے، ان کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بخوبی اچھے انداز سے ایک رسول حل کر سکتا ہے جو عام آدمی حل نہیں کر سکتا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، تو ہمیں بھی ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے کہ ہم ساز و سامان پر بھروسہ کریں یا ہم یہ سوچیں کہ جب ہماری تعداد بہت زیادہ ہوگی تو ہی اسلام پھیلے گا، بلکہ اسلام تو آیا ہی پھیلنے کے لیے ہے اور اونچا ہونے کے لیے ہے۔ اسلام ہے ہی اونچا، اسلام دبنے والی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ مسلمان وقتی طور پر اگر دب جائے یا مظلوم ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اسلام کبھی دبتا نہیں ہے، نہ ہی وہ نیچے ہوتا ہے، بلکہ اسلام ہمیشہ اوپر اور غالب ہی رہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمان کی کمزوری اسلام کو دور تک نہیں پھیلا پاتی اور بعض اوقات وہ محدود رہ جاتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہاں پر یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ انسان کے لیے کچھ کمزوریاں ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، تو مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے، زینت بنا دی گئی ہے، خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ حب الشہوات، محبت، شہوات یعنی خواہشات کی محبت، فطری چیزوں کی محبت، من النساء عورتوں سے، والبنینا اور اولاد کی محبت۔ عورتوں سے شروع کیا کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت پر، مردوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا فتنہ مجھے ڈر ہے وہ عورتوں کا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس چیز سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل تو ہر چیز میں تصویر، کوئی بھی چیز آپ لینے جائیں، کوئی پروڈکٹ ہو، صابن ہو، شیمپو ہو، کوئی بھی چیز ہو تو اس میں عموماً تصویریں آتی ہیں، تو کوشش کریں کہ تصویریں نہ لیں، ان تصویروں والی چیزیں نہ لیں۔ اسی طرح اخبارات ہیں، کوشش کریں کہ وہ گھروں میں نہ رکھیں، اس میں بھی تصویریں عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ والبنین، اور اولاد کی محبت فطری محبت ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، اور جمع شدہ خزانوں کی محبت، من الذهب، چاہے وہ سونا ہو، والفضة، اور چاندی ہو، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، والانعام، اور مویشی جانوروں کی محبت، والحرث، اور کھیتیوں کی محبت۔ یہ تو سب کے دل میں، ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے اس طرح کی چیزیں ملیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان تو ضرور ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی اس میں انسان اتنی لو نہ لگا لے کہ وہ اسی کا ہو کر رہ جائے اور اللہ کو بھول جائے۔ ہاں، جسے اللہ نے یہ چیزیں دی ہوں تو وہ صحیح استعمال کرے، اور اگر کسی کے دل میں ان چیزوں کی محبت بہت زیادہ آ گئی ہو تو وہ ضرور کم کر دے، صرف اتنی محبت ان چیزوں کے لیے رکھے
یعنی ان چیزوں کو اتنا وہ استعمال کرے جتنی ضرورتیں ہیں، باقی اللہ کی عبادت میں وہ ٹائم لگائے۔ اگر مال دیا ہے تو مال کو صحیح راستے پہ خرچ کرے گا تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، غریبوں کو دے گا۔ جائے کہ اس مال سے محبت کر کے اسے سمیٹ کر سنبھال کر رکھے تو یہ معاملہ غلط ہو جائے گا۔ یہی مطلب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو اتنا سمیٹ کر نہ رکھے اور نہ ہی اتنے سمیٹنے کی کوشش کرے کہ دوسرے کا حق کھا کر اور اپنا فائدہ سوچ لے۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی بہتر چیز کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں، من تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پہلے اللہ نے اس جگہ کا ذکر کیا، جنتیں ہیں، باغات ہیں، تو جنت جہاں پر رہنا ہے ان کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ اس کے اندر کیا چیز ملے گی، وہ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی۔ اسی طریقے سے اس کے بعد کیا ہے، ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا کہ کیا تم لوگ اب خوش ہو گئے ہو، راضی ہو گئے ہو؟ تو جنت والے فرمائیں گے کہ ہاں ہم بہت خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اب ایک نعمت اور دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں آج سے تم سب سے راضی ہوں اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور مطلب اللہ کی یہ وہ نعمت ہے جو آخر میں اس موقع پر ملے گی جو کہ تمام نعمتیں جنت کی مل گئی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نعمت ایک مزید بڑی نعمت کے طور پر لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے سب سے بڑی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یعنی اللہ ہم سے راضی ہو جائے کا مطلب یہ کہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ غزوہ بدر کی کچھ باتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدد مسلمانوں کی اس طرح کی کہ مسلمان ابھی نکل رہے تھے تو کفار نے پہلے ہی آ کر پکی زمین پر قبضہ کر لیا جنگ کے لیے، بدر کے میدان میں جہاں پکی جگہ تھی۔ تو یقیناً اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی دلوں میں لوگوں کے ڈالتا، اور مسلمان کو وہ جگہ نہیں ملی تو مسلمان ریتیلی جگہ پر جا کر مورچہ انہوں نے سنبھالا، کھڑے ہوئے جنگ کے لیے۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی جب یہ معاملہ اس طرح تھا کہ مسلمان ریتیلی جگہ پر، کفار پکی جگہ پر، تو اب ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے تیز ہوا چلی جس وجہ سے جو مسلمانوں کی ریت تھی وہ تھوڑی اونچی جگہ پر، تو وہاں سے ریت اڑتی، مطلب ہوا اس طرح چلی کہ مسلمانوں سے ہوتی ہوئی کفار کی طرف جا رہی تھی، جو مفسرین لکھتے ہیں۔ تو وہ ریت اڑتی ہوئی ساری کفار کی طرف جا رہی تھی، جس سے کفار کافی پریشان ہو گئے ریت کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے جو ریتیلی زمین تھی اس پر مسلمانوں کے قدم جم گئے، اور جو پہلے ہی چکنی جگہ تھی جہاں پکی جگہ کافروں نے لی تھی تو اس جگہ پہ جب بارش ہوئی تو وہ پھسلنے لگے اور سلپ ہونے لگے۔ تو یہ بھی مسلمانوں کی فتح کے لیے اللہ نے ایک مدد کی، اور پھر اللہ نے دلوں میں مسلمانوں کے سکونت طاری کر دی، اطمینان، اور جبکہ کفار کے دلوں میں رعب طاری کر دیا۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس کے بارے میں ایک شعر کسی نے کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی اگر ہم جب بھی ایسا ایمان پیدا کر لیں اور نبی علیہ السلام کی بات اس طرح مان لیں جس طرح بدر کے صحابہ مانتے تھے، تو اللہ کی مدد ہر وقت آئے گی اور فرشتے اب بھی نازل ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ قرآن مجید میں باقاعدہ وعدہ بھی فرمایا ہے فرشتوں کا۔ الذین یقولون، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ یقولون، یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لے آئے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا، اور ہمیں بچا لے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، الصابرین، صبر کرنے والے۔ یہ نیک لوگ کون ہیں؟ صبر کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں بھی صبر کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہمارے لیے عملی طور پر یہ چیز ہے کہ ہمیں دنیاوی جس چیز سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، جس میں شریعت کا کوئی پہلو نہیں ہے، تو صبر کرتے ہوئے کچھ لمحے کے لیے اس چیز سے آپ دور ہو جائیں یا چھوڑ دیں اس معاملے کو کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر روزہ رکھوایا، اللہ نے روزے میں فرمایا ہے کہ جی کھانا پینا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے احکامات ہیں، جائز چیز بھی نہیں کھانی، جائز کام بھی نہیں کرنے۔ تو صبر کا ایک تربیتی پہلو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی تربیت میں اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو روزے کے علاوہ بھی بعض اوقات اس جائز کام سے تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ وقت کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے آپ دور ہو جائیں جو صرف محض دنیاوی کام ہے،
دینی کام نہیں ہے، شریعت کا معاملہ نہیں ہے، نہ ہی اس سے کسی کا فائدہ نقصان ہے، تو آپ صرف اس لیے اس سے تھوڑا رک جائیں تاکہ آپ صبر کریں، ٹھیک ہے؟ تو جائز کام سے رکنا اپنی تربیت کے لیے، کچھ وقت کے لیے، جیسا کہ روزے میں تربیت ہے، دیگر چیزوں میں ہے، شہید اللہ انہ لا الہ، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور فرما برداری کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت اللہ کی عبادت کرنے والے اور استغفار کرنے والے۔ انسان رات کو تہجد پڑھے کیونکہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آخری وقت میں استغفار اور توبہ زیادہ سے زیادہ کرے کیونکہ توبہ قبول ہونے کا بھی وہی قیمتی وقت ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اللہ ہی ایک ہے، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، وہی اکیلا معبود ہے۔ اے عیسائیو تم بھی سن لو، عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہیں، والملائکۃ اور فرشتے، واولو العلم اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں اپنی گواہی بھی دی، فرشتوں کے بارے میں فرمایا وہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا ہوا، کہ نہیں ہے مگر وہی اللہ، العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ومختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گیا، العلم، علم، بغیا بینہم، ان کے درمیان، یعنی آپس میں سرکشی کرتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس علم آیا ان لوگوں نے ہی زیادہ تر اختلافات کیے، جن کے اختلافات کو دیکھ کر عوام بھی ان کے پیچھے چلی کہ جی یہ تورات کو تو یہ جانتے ہیں علماء، ہم تو نہیں جانتے، لہٰذا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہوں گے، صحیح کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ غلط باتیں بیان کرتے تھے۔ تو جو شخص جس کے پاس صحیح علم آ جائے اور اس کے بعد وہ اس میں اختلاف کرے اور نہ مانے تو اس کا جرم اور گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ان لوگوں کا بھی وبال اور عذاب اس پر ہوگا جس کی وجہ سے وہ لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے کہ جی یہ شخص کہہ رہا ہے تو یہ غلط کیسے کہہ سکتا ہے، حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کرتا رہے، سود کو انہوں نے جائز قرار دیا ہوا تھا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب، تو اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ سے حجت پیش کریں، بحث و مباحثہ کریں، فقل، تو کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اسلمت، میں فرما بردار کر لیا ہے میں نے، وجہیہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، ومن اتبعنی، اور اس نے بھی اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار کر لیا ہے جس نے میری اتباع کی ہے۔ وقل، اور کہہ دیجئے، فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، للذین، ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، والامیین، اور ان پڑھ لوگوں سے جو پڑھنا نہیں جانتے، اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ہماری پچھلی کلاس میں ایک بات ہو رہی تھی ایلا کے بارے میں کہ 4 مہینے تک جو آیا ہے کہ اگر ناراضگی ہو میاں بیوی کی تو 4 مہینے تک دور رہ سکتے ہیں۔ تو اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہ تدبیر رکھی تھی کہ اس طرح کی آیات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ حکم جاری فرمایا تھا کہ 6 مہینے تک کوئی بھی شخص اگر اپنے گھر والوں سے دور رہتا ہے تو 6 مہینے کے اندر اندر اسے واپسی آ جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ جو لوگ جہاد میں شریک ہوتے تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ انہیں بھی یہ حکم دیتے کہ آپ واپس جا کے پھر بھلے دوبارہ آ جائیں لیکن آپ کا عرصہ کافی گزر چکا ہے۔ تو اس بنیاد پر میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ 4 مہینے یا 6 مہینے سے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ بات تو اس لیے ہے کہ کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ جی میں اپنی بیوی سے 4 مہینے بات نہیں کروں گا، الگ رہوں گا، لیکن بلا وجہ کوئی شخص لمبے عرصے کے لیے باہر نہ جائے، اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہ اگر میاں بیوی آپس میں اتفاق کرتے ہیں، گھر والوں سے اتفاق ہو جاتا ہے، رضامندی ہو جاتی ہے، تو اس بنیاد پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپس میں رضامندی ہے اور کوئی صورت ایسی ہے کہ وہاں جانا ضروری ہے، مجبوری ہے، تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ انسان کی مجبوری اور اختیار سے باہر ہے، اور رضامندی ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ دی جائے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو خاص طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، عموماً ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگوں کا ایسا بھی ہوتا ہے، بیوی بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ فون تک نہیں کرتے، نہ بات چیت کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں آپ اگر دور گئے بھی ہیں تو کم از کم آپ بات چیت رکھیں اور اللہ سے بہت ڈرتے رہیں، آپ دور رہ کر ہر مسئلے میں۔ ایک تو یہ کہ ان کا جو رہن سہن کے معاملات ہیں اس کے لیے آپ کو جو کچھ بھجوانا ہے پیسے وغیرہ وہ دیتے رہیں، فون پر حال احوال پوچھتے رہیں، رہنمائی کرتے رہیں، سرپرستی کرتے رہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ آپ نے یہاں سے شادی کی تھی اور اس کے بعد اب
کچھ عرصے بعد یا پھر آپ چلے گئے دوسرے ملک میں، وہاں جا کے آپ نے دوسری شادی کر کے بیٹھ کر پہلی بیوی کو آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں. تو دوسری شادی کرنے کے لیے اجازت ضروری نہیں، لیکن یہ تو ضروری ہے کہ پہلی بیوی کو تکلیف نہ دی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس ضمن میں آتا ہے کہ ایک شخص اتنا دور نہ جائے، اور یا پھر اس طرح دور چلا جائے کہ پہلی بیوی کو اس نے پوچھا ہی نہیں ہے اور وہ عرصے تک اس کو چھوڑا ہوا ہے، وہ دوسری بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، اور جب کہ وہ آ سکتا تھا اس کے باوجود وہ نہیں آتا. تو اس صورت میں وہ یقیناً گناہ گار ہے اور اسے اس میں توبہ کرنی چاہیے. البتہ یہ مسئلہ کچھ پوشیدہ رہ گیا تھا، پیچیدگی رہ گئی تھی، اس لیے میں نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا کہ اگر باہمی اتفاق اور خوشی سے جاتے ہیں تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.